بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے تھے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ زلزلہ، آندھی یا طوفان، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ فاقہ کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے۔ جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کرے۔ ذیل میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے منافع سے متعلق کچھ آیات کریمہ اور احادیث نبویہ ذکر کی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نمازوں کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ یہ چیز شاق و باری ہے مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح کامیابی پائی۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، یہی وہ وارث ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہوگے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہے جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نماز کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ نماز کی پوری حفاظت سے مراد اس کے تمام آداب کی رعایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی فرمان برداری۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو تو تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی
اور دوسری منافقت سے آزادی۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے، صدقے دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔